بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو موٹے کپڑے پہننے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ محترم ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف والی مخلوق بنایا ہے اور یہ امتیاز صرف انسان کو ہی حاصل ہے کہ وہ لباس پہنتا ہے۔ انسان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو صرف انسان کے لیے ہی بنایا ہے اور ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جن میں ایک لباس بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو وحشت سے نکال لیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرمگاہیں دکھائیں۔ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوزخ والوں کی ایک قسم ان عورتوں کی ہے جس سے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ عورتیں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت یعنی دور سے محسوس کی جا سکتی ہیں۔ صحیح مسلم اور مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اتنے باریک کپڑے پہنتی ہے کہ ان کا بدن جھلکتا ہے، یا اس طرح کپڑے پہنتی ہے کہ جس کا جسم حصہ چھپا رہتا ہے اور کچھ کھلا رہتا ہے، جیسے کہ آج کل ساڑی اور بلاؤزر کا رواج ہے، یا دوپٹہ سے اپنے پیٹ اور سینہ وغیرہ کو ڈھانکنے کی بجائے اس کو گلے میں یا پیٹ پر ڈال لیتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں عورت بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ننگی ہوتی ہے، اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گے۔ بنو تمیم کی کچھ عورتیں ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں آئی، انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اگر تم مسلمان ہو تو یہ مسلمان عورتوں کا لباس نہیں، اور اگر تم غیر مسلم ہو تو بے شک یہ لباس پہنتے رہو۔ بحال ہے فک النساء، معلوم ہوا کہ باریک لباس پہننا غیر مسلم عورتوں کا کپڑا ہے۔ اگر عورت باریک لباس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا جوڑ کر سیے اور پہنے تو پھر اس کا استعمال درست ہے۔ ام علقمہ سے روایت ہے کہ عائشہ کے پاس ان کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن آئے۔ اس وقت انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑھ کر رکھا تھا جسے اس کا گریباں نظر آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے وہ دوپٹہ پھاڑ دیا اور اس کی بجائے موٹے کپڑے کا دوپٹہ اسے پہننے کو دیا اور کہا کہ یا تمہیں سورہ نور کے احکام یاد نہیں؟ مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، کتاب اللباس۔ اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا دیا جو دحیہ کلبی لائے تھے۔ میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے وہ کپڑا نہیں پہنا تو فرمایا، کیا بات ہے، تم نے اسے نہیں پہنا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ کپڑا تو میں نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا، اس سے کہو کہ وہ نیچے کوئی اور کپڑا لگائے، مجھے ڈر ہے کہ اس میں سے اس کی ہڈی کی ساخت نمایاں ہوگی۔ امام احمد، امام بہقی بسند حسن، سنن ابو داود۔ ہڈیوں کی ساخت اور جسم کی بناوٹ دو طرح سے ظاہر ہو سکتی ہے، یا تو کپڑا چست اور تنگ ہو جس کا ذکر گزر چکا، یا کھلائی ہی ہو لیکن اس کی بنائی ایسے ہو کہ جسم کے اعضاء کو نمایاں کرے، جیسے بعض جرسی کپڑے وغیرہ۔ دوسرے، جس کپڑے کے موٹا ہونے کے باوجود یہ شبہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوگی، اس کے نیچے بھی کوئی اور کپڑا لینا یا پہن لینا چاہیے۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، اور وہ بن زبیر اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر کے لیے کپڑا لائے۔ اس دور میں وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور بنائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے کپڑے کو ہاتھ سے ٹول کر دیکھا اور واپس کر دیا۔ منذر نے کہا کہ اماں جی، یہ کپڑا شفاف تو نہیں ہے کہ جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہو جائے؟ انہوں نے جواب دیا، شفاف تو نہیں لیکن جسم کی ساخت کو نمایاں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک کتانی کپڑا آیا جو آپ نے اس سے تقسیم کر دیا، لیکن آپ کو اس کے بعد خیال آیا اور فرمایا، خیال رکھنا اس سے تمہارے عورتیں چبٹ نہ لیں۔ اس پر ایک شخص نے کہا، میں وہ کپڑا اپنی بیوی کو پہنا کر دیکھا، وہ گھر میں چلی پھری، وہ سیدھی چلی پھر پیٹ موڑ کر چلی، یعنی ہم نے گھر میں کپڑے کو اچھی طرح دیکھ لیا، میرا خیال ہے وہ کپڑا باریک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، لیکن وہ جسم کی بناوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں روایت سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئی، بعض کپڑے موٹے ہونے کے باوجود جسم کی خد و خال اور جسم کی ساخت کو نمایاں کرتے ہیں۔ بعض کپڑوں کی بنائی ایسی ہوتی ہے کہ موٹے اور ڈھیلے ڈھالے ہونے کے باوجود جسم سے چپک جاتے ہیں اور اعضاء بدن نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر ایسے کپڑے ہو جو نہ تو جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتے ہیں
اور نہ جسم کے ساخت کو نمایاں کرتے ہوں تو ایسے کپڑے پہننا بالکل جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے ہونے سے بچو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ وہ بھی ہے کرامن کاتمین جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں، جو تم سے جدا نہیں ہوتے مگر تمہارے قضاء حاجت کے وقت تم سے جدا ہوتے ہیں یا بیوی کے ساتھ خلوت کے وقت، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو۔ معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی لباس پہنے رہنا چاہیے۔ البتہ عورت تنہائی میں سر سے دوپٹہ اتار سکتے ہیں، پنڈلیا یا بازو ننگے کر سکتے ہیں، یہ کسی صورت درست نہیں کہ بغیر کسی حق کی ضرورت کے وہ اپنے گلے یا کپڑا یا ٹانگوں کا کپڑا اتار کر ننگے ہو جائیں۔ حیا تو اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان خود بھی اپنے قابل ستر مقامات کو دیکھنے سے بچیں۔ دوستوں، اگر آپ کو آج ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔